السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر تنہائی میں کیا جاتا ہے، جہاں نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے نہ ٹوکنے والا، مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دروازہ بند ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان موجود نہیں، لیکن یاد رکھو جس کمرے میں تم ہو وہاں اللہ بھی موجود ہے۔ نمبر 1، بند دروازے مگر اللہ کے لیے سب کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ آنکھوں کی چوری اور دلوں کے چھپے راز تک جانتا ہے۔ بھائیوں، آنکھ کا ایک غلط منظر دیکھنا، موبائل اسکرین پر ایک حرام کلک، دل میں ایک گناہ کی خواہش، یہ سب اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ نمبر 2، اصل نیک وہ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لائیں گے، مگر اللہ انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ تنہائی میں گناہ کرتے تھے۔ ذرا سوچو، مسجد میں نیک لوگوں کے سامنے شریف، مگر بند کمرے میں بے خوف گناہ، ایسا ایمان اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 3، کیا تم اس لمحے موت کے لیے تیار ہو؟ اے انسان، کیا ضمانت ہے کہ جس وقت تم گناہ کر رہے ہو اسی وقت موت نہ آ جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ سوچو، اگر موبائل ہاتھ میں ہو، غلط منظر آنکھوں کے سامنے ہو اور اچانک روح قبض ہو جائے تو قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگی؟ نمبر 4، اللہ کا خوف، گناہوں سے نجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بند کمرے میں اگر تم نے صرف اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا تو فرشتے اس لمحے کو لکھ رہے ہیں اور وہ لمحہ تمہیں جنت کے قریب کر رہا ہے۔ نمبر 5، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی سے یہ گناہ ہو چکا ہے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، سچی توبہ کرو، آنسو بہاؤ، موبائل کو قابو میں لاؤ، تنہائی کو عبادت بنا لو۔ اے اللہ، ہمیں ظاہر اور باطن کے گناہوں سے بچا، تنہائی میں ہمیں اپنا خوف عطا فرما، ہماری نگاہوں، دلوں اور خیالات کی حفاظت فرما اور ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔